اس نے کہا پیچھے پانی ہے، میں نے کہا سامنے آگ ہے۔ اس نے کہا یہ آگ تمہیں چھونا چاہتی ہے، میں نے کہا یہ مٹی خاک نہیں ہونا چاہتی۔ لوگ ظلم کر کے آپ کو خاموش کرا سکتے ہیں، آپ کا ضمیر انہیں بد دعا دینے سے رک سکتا ہے، پر ہمیشہ یاد رکھیے گا وہ آگ نہیں رکتی جو آپ کے دل سے نکلتی ہے۔ جو معاف کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے، جو معاف کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے، وہ بھولتا نہیں جس نے معاف کیا ہی نہ ہو۔ وہ جتاتا ہے، بتاتا ہے، دکھاوا کرتا ہے اور احسان جتاتا ہے۔ نیک اچھے لوگ خود کو اچھا ظاہر نہیں کرتے۔ میں دنیا کی نظر میں اچھا نہیں بننا چاہتی، کیونکہ وہ مزہ ہی ختم ہو جائے گا جو وہ نفرت میں مجھے کہتے ہیں، اور پھر بس گنگنائیں گے میرے۔ میں نے اللہ پاک سے آج بہت شکوے گلے کیے، شکایت کی، سوال کیے، پھر کافی برا لگا، ندامت بھی ہوئی۔ سوچا یہی کسی بڑے انسان سے کہتی تو وہ بدتمیز کہہ دیتے۔ ہار کہاں ہار ہے، ہار کہاں ہار ہے، ہار کے بعد ہی تو موقع ملتے ہیں جیتنے کے۔ کوئی یہ کہے میں اب نہیں روں گا، یا یہ کہ میں اب برا سوچوں اور بولوں گا نہیں، یہ ممکن ہے کہ کم کیا جائے، روک دیا جائے، پر بالکل ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے، عادت نہیں۔ رویے صرف زبان سے ظاہر نہیں ہوتے، نظروں سے بھی ہوتے ہیں، کاندھوں سے بھی ہوتے ہیں، ہر اعضا سے ہوتے ہیں۔ کبھی اکڑ کی بجائے کندھے جھکا لینا چاہیے، کبھی کھونے کی بجائے نظریں جھکا لینی چاہیے۔ تمہارے تو کچھ ایسا لگا ہے، تمہارے تو کچھ ایسا لگا ہے، پہلی دفعہ کچھ اچھا لگا ہے۔ تعریف نہیں کرنی چاہیے، اس سے غرور آتا ہے۔ یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ہر کوئی غرور نہیں کرتا، بلکہ تعریف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ اور اچھا کام کرتا ہے۔ کبھی دماغ کو بھی خاموش کرنا چاہیے، یہ کہہ کے بہت مشکل ہے، بہت مشکل کو پار کیا تم نے، کمال ہے۔ ہاں صحیح ہے کہ آسان ہے کہنا چاہیے، پر شاباشی بھی ضروری ہے۔ کوئی انگلش بولنے والا اردو سیکھ رہا ہوتا ہے تو اس سے سب خوش ہوتے ہیں، اور جب کوئی اردو بولنے والا انگلش سیکھ رہا ہوتا ہے تو سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم سے تم کیا چاہتے ہو، ہم کہتے ہیں ان سے ہم محبت میں تھوڑی وفا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کسی اور سے وفاؤں کے وعدے کر چکے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم انہی کے لیے یہ تھوڑی وفا چاہتے ہیں۔ پتہ ہے جو لڑکا آپ کے ساتھ سنسیئر ہوگا وہ آپ کی بات اپنی امی بہن سے لازمی کروائے گا۔ ان بچوں کو موت اس وقت آئی جب وہ زندگی کے معنی سمجھ رہے ہوتے اور موت کو سمجھنا باقی رہتا۔ ہم کہتے ہیں اب اس بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے، اور یہ بھی ہم سوچ ہی رہے ہوتے ہیں۔ بیٹے اور بیٹی میں فرق کرنے والوں سن لو، جب کوئی بھی مرتا ہے نا، چاہے کوئی جوان بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اسے شہزادہ نہیں میت ہی کہا جاتا ہے۔ غم اور بڑھاپے میں تو سبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، بات تو تب ہے جب خوشیوں اور جوانی میں بھی اس رب کو یاد کیا جائے۔ پہلی بات کہ جو مر جاتے ہیں وہ اچھے ہیں، اور جو زندہ ہیں وہ برے۔ دوسری بات کہ جو سامنے موجود ہوتے ہیں وہ اچھے، اور جو سامنے موجود نہیں ہوتے وہ برے۔
اگر صرف موت ہی کی فکر کرنی ہوتی اور پہلے نمبر پہ موت ہی ہوتی تو کبھی سوچا ہے کہ زندگی پہلے کیوں ملتی، اور حساب زندگی کا ہی ہوگا کہ کیسی گزاری۔ قدر کیجیے زندگی کی، ایک سیکنڈ کی بھی زندگی زندگی ہوتی۔ ہم کہتے ہیں موت تو بچوں کو بھی آ جاتی ہے، پر جتنے عرصے تک وہ زندہ ہوتے ہیں ہم زندگی ڈھنگ سے انہیں جینا ہی نہیں سکھاتے۔ زندگی سے بھاگنے کا مطلب خود سے بھاگنا ہے، اور دونوں ہی ناممکن ہے۔ اگر جینے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو بس جیتے جاؤ، یہ نہ سوچو کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے۔ کمزور انسان خودکشی کا راستہ اپناتا ہے، اور مضبوط انسان زندگی کو ہی چلاتا ہے۔ خوف کی ڈیفینیشن، جس بھی چیز کو خوف کے ساتھ یا پھر خوفزدہ ہو کے دیکھو وہی اس سے خوف جنم لیتا ہے۔ انریئلٹی کو منا اور ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہ کرنا، انریئلٹی کو ماننا اور ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہ کرنا، خیال بنا لینا خوف ہے۔ کبھی کبھی پرانے دوستوں میں سے کوئی ایسا دوست یاد آ جاتا ہے جو سب سے قیمتی تھا، ساتھ چھوٹنا نہیں تھا پر حالات کی وجہ سے چھوٹ گیا۔ ایسا تھا کہ وہ ہمارے اس وقت کے چھڑانے کی کوشش کرتا غموں کو چھڑانے کی کوشش کرتا تھا، اور اگر آج ساتھ ہوتا تو سارے غم دور ہو جاتے۔ یہ ہم سوچتے ہیں۔ مس یو سو مچ خدیجہ۔ پازیٹیو سوچنا پڑ رہا ہے کورونا کی نیگیٹو رپورٹ آنے کے لیے۔ ارے جناب، ہم تو کنفیوز ہو گئے ہیں۔ مجھے کیا جانتے ہو تم صنم، مجھے کیا جانتے ہو تم صنم، جب ایک بار میں کسی سے نفرت کر لوں نا، پھر اس سے کبھی محبت نہیں کرتی۔